بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 18 فروری اور دن ہے ہفتے کا۔ پچھلی رات گزشتہ شب کراچی میں ایک دہشت گردی کا بہت افسوسناک واقعہ ہوا۔ دہشت گردی میں دہشت گردوں نے پولیس کی ایک اہم بلڈنگ پہ قبضہ کر لیا، جہاں پہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے، پولیس، رینجر اور دوسرے سیکیورٹی اداروں نے مل کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا ہے، اور اس میں جتنا کم سے کم نقصان ہو سکا ہے وہ ہوا ہے۔ کامیاب آپریشن کیا گیا ہمارے اداروں کی طرف سے، لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہاں یہ ہے کہ یہ ناکامی کس کی ہے، یہ سہولت کار کون تھے، اس واقعہ میں کون لوگ ملوث ہیں، ان کی سہولت کاری کون لوگ کر رہے تھے۔ اتنی اساس بلڈنگ میں دہشت گردوں کا گھس جانا ایک سوالیہ نشان ہے۔ ان لوگوں کا اسلحے کے ساتھ اتنی اساس بلڈنگ، پولیس کی بلڈنگ میں گھس جانا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کے سہولت کار کون ہیں، کون سہولت کاری کر رہے ہیں دہشت گردی میں۔ پاکستان میں حالیہ چند مہینہ کیا چند دنوں میں دہشت گردی کی لہر پھر سے سر اٹھا رہی ہے، جو ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کے لیے سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس کو، ہمارے اداروں کو اس دہشت گردی کو جس طرح پہلے کچلا تھا اس طرح کچلنا ہوگا، کیونکہ پاکستان پرامن ملک ہے، دنیا میں ہمارا پرامن چہرہ ہے، دنیا میں پرامن ملک کے نام سے جانتی ہے۔ ہمارے ملک میں پی ایس ایل ہو رہی ہے، اور پی ایس ایل کراچی میں میچز چل رہے ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کا پولیس کے اساس ادارے پہ حملہ ہو جانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے جو بھی سہولت کار ہیں جنہوں نے اس واقعے کی سہولت کاری کی ہے، ان کے خلاف جلد سے جلد کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اتنی اساس بلڈنگ میں دہشت گردوں کا گھس جانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے اداروں کی کامیاب آپریشن کیا گیا، رات کامیاب آپریشن چلا، جس میں تمام دہشت گرد مارے گئے۔ تقریباً 10 سے زیادہ دہشت گردوں کی اطلاعات تھی کہ 10 سے زائد دہشت گرد تھے۔ بہت رات فائرنگ ہوتی رہی، آپریشن چلتا رہا، لیکن کامیاب آپریشن کے بعد تمام دہشت گردوں کو مار دیا گیا، بلڈنگ کو کلیئر کر دیا گیا۔ یہ کامیابی ہے ہمارے اداروں کی، جتنے سے کم مالی اور جانی نقصان ہوا ہے، یہ کامیاب آپریشن کیا گیا ہمارے اداروں کا۔ تو ہمارے اداروں کو ان سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کل عمران خان صاحب نے جیل برو تحریک کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے بدھ کا اعلان کیا کہ بدھ والے دن سے جیل بھرو تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا جو اعلان کیا ہے وہ لاہور سے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ لاہور سے جو بھی تاریخ اس سے پہلے بھی چلی ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچی ہے۔ کوئی بھی پاکستان کی ہسٹری میں اٹھا لیں، کوئی بھی تاریخ چلی ہے، جیسے طریق نجات چلی تھی، ٹرین مارچ چلا ہے، کچھ بھی چلا ہے، وہ لاہور سے جو بھی تاریخ چلی یا وکیلوں کی تاریخ چلی، وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچی ہے۔ خان صاحب نے بھی فیصلہ کیا ہے جیل بھرو تحریک کا۔ اب اس میں دو چیزیں کہ خان صاحب نے ایک تو منڈے والے دن عدالت میں پیش ہونا ہے کہ اپنی ضمانت کے لیے۔ اب دیکھنا یہ کہ سوموار منڈے والے دن خان صاحب عدالت میں پیش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ بھی ایک دیکھنے والی چیز ہے، خان صاحب پیش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ کیونکہ اگر خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا تو سب سے پہلے خان صاحب کو خود اپنی گرفتاری دینی چاہیے، کیونکہ خان صاحب گرفتاری دیں گے تو ان کے دیکھا دیکھی میرے خیال میں لاکھوں لوگ تو گرفتاری دیں گے جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں۔ جس طرح کا ماحول بن چکا ہے، اگر خان صاحب نے گرفتاری پیش کی تو ان کے دیکھے دیکھی کوئی لاکھ سے اوپر لوگ گرفتاری دے سکتے ہیں، کیونکہ ہر ضلع میں لسٹیں تیار ہیں۔ لوگوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنے آئی ڈی کارڈ اپنی پارٹی کو دے دیے ہیں کہ جی ہم لوگ گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ اگر خان صاحب جس دن گرفتار ہونے کا اعلان کریں گے، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جس دن خان صاحب اعلان کریں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر خان صاحب خود گرفتاری دیتے ہیں تو جیل بھرو تحریک کا جو آغاز ہے وہ بہت شاندار ہوگا۔ اب خان صاحب نے بدھ کا اعلان کیا ہے، دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے بہت سے حلقوں میں اطلاعات ہے کہ بہت سے حلقوں میں چہمن گوئیاں شروع ہو چکی ہیں، جہاں پہ اسلام آباد میں جو اسلام آباد کے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کے پاس تو بس کبوتر ہے، کسی کے پاس چڑیا، ہمارے پاس نہ کوئی کبوتر ہے نہ چڑیا، لیکن ہمارے دوستوں نے ہمیں خبر اب تک پہنچی ہے کہ اسلام آباد میں چہمن گوئیاں چل چکی ہیں کہ الیکشن ان قریب ہونے والا ہے،
الیکشن کی ڈیٹ آنے والی، اور یہ الیکشن اب دونوں صوبوں میں نہیں بلکہ پورے ملک میں ہوگا۔ یہ اسلام آباد میں چمن گوئیاں جاری ہے اور ہر طرف اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ بہت سے ملکوں کے سفارت خانوں تک یہی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں الیکشن پہنچ چکا ہے اور الیکشن بہت جلد اور ہونے والا ہے، الیکشن قریب ہے۔ اور ہم آپ کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور یہ بھئی کوئی آئینی ادارہ اس پہ عمل درآمد کرائے گا، جو بھی آئینی ادارہ ہوگا وہ اس پہ عمل درآمد کرائے گا۔ اب دیکھنا یہ کہ کون سا آئینی ادارہ اس پہ عمل درآمد کراتا ہے، کیونکہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان بہت جلد ہونے والا ہے، کیونکہ صدر پاکستان نے بھی الیکشن کمیشن کو طلب کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کیا ہیلے بہانے پیش کرتا ہے۔ اب قربانی کا کوئی بکرا بننا ہے، اب دیکھنا یہ کہ قربانی کا وہ بکرا کون ہے، کس کی قربانی پیش کی جا رہی ہے، یا وہ الیکشن کمیشن ہے، یا وہ گورنرز ہیں، یا وہ چیف سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کس کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ حکومت تو اس سے پہلے جس طرح حکومت ضمنی الیکشن سے بھاگی ہے، اور اسی طرح حکومت ابھی بھی الیکشن میں نہیں جائے گی، وہ اپنے ہر طرح سے کوشش کرے کہ الیکشن میں نہ جایا جائے۔ عمران خان کی جیل برو تاریخ ہو، جس طرح عمران خان کو گزشتہ شب سے پہلے والی شب گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، پولیس نے باقاعدہ پلاننگ کی تھی انہیں گرفتار کرنے کی، لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز نے اسے ناکام بنایا۔ یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کے ورکرز کا ہے۔ اس رات واقعی خان صاحب کو گرفتار کرنے کی مکمل پلاننگ تھی۔ لاہور کے حلقوں میں پولیس کے ذرائع مختلف جگہ پہ اگر آپ بات کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے خان صاحب کو گرفتار کرنے کی مکمل پلاننگ ہو چکی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز نے اسے ناکام بنایا۔ اب دیکھنا ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے یا گورنمنٹ جیل برو تاریخ کا انتظار کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ جیل برو تاریخ کب شروع ہوتی ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب یہ تو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ شیخ رشید صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے کل پنڈی میں پھر دعاندارے کا خطاب کیا ہے، انہوں نے پھر پکارا ہے بلاول بھٹو صاحب کو، پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈرز کو۔ تو شیخ رشید صاحب باز آنے والے نہیں ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے تو پولیس پہ مقدمے درج کرانے کا بھی اعلان کیا کہ جی میری چیزیں پولیس چوری کر کے لے گئی ہے، تو میری اسلحہ بھی پولیس لے گئی ہے، میری قیمتی چیزیں بھی لے گئی ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب بھی جیل سے باہر آ گئے۔ کل ہی شیخ رشید کے خلاف بری کے عدالت میں جو ان کی ضمانت ہوئی ہے اس کے خلاف اپیل دائر کی گئی کہ ان کی ضمانت منسوخ کی جائے، تو شیخ رشید کو دوبارہ گرفتار کیا جائے۔ لیکن اب شیخ رشید صاحب دوبارہ گرفتار نہیں ہوں گے۔ شیخ رشید صاحب اب دھڑلے کے ساتھ بولیں گے۔ اس کے ساتھ مسلم لیگ ضیاء صاحب کے صاحبزادے جاز الحق صاحب پہ بھی ایف اب کٹ کی چکی ہے، انہیں طلب کر لیا گیا نیب نے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ وہ بھی کافی دنوں سے انڈیپینڈنٹلی بول رہے تھے، تو انہیں بھی طلب کر لیا گیا ہے، ان کے خلاف بھی نیب کی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اس طرح چودھری پرویز لائق صاحب کو بھی گرفتار کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ان کی جو آڈیو لیک چودھری پرویز لائق صاحب کی ہوئی تھی، وہ جو کیس کی بات کر رہے تھے، میاں صاحب بھی، میاں نواز شریف صاحب بھی اس اب لیک پہ بات کر رہے ہیں۔ میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جوڈیشل کونسل کو بھیجا جائے، اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ پرویز لائق صاحب جس طرح یہ اصل میں اب یہ عدلیہ کو انڈر پریشر کرنے کی گیم چل رہی ہے کہ عدلیہ کو کسی طرح پریشرائز کیا جا سکے، کیونکہ عدلیہ اب فرنٹ فٹ پہ فیصلے کرنے کی طرف آ رہی ہے، تو حکومت اور بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو بیک فٹ پہ کیا جائے، عدلیہ کے خلاف ایسی مہم چلائی جائے جس سے عدلیہ کے ججز کو پریشرائز کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز لائق کی آڈیو میں کتنی صداقت ہے، کہ وہ کتنی سچی ہے۔ کہ پرویز لائق صاحب کا موقف آ چکا ہے کہ جی وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی صداقت نہیں ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کی آڈیوز ہو چکی ہیں، اب شہباز شریف صاحب کی بھی آئی تھی، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوا تھا اور اس پہ کیا ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اسلام آباد میں جو میں نے آپ کو بتایا چمن گوئیاں شروع ہیں الیکشن کی تیاری کی، تو آپ لوگ بھی اب دیکھتے جائیں کہ الیکشن کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوست صاحب کا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔